اہل سنت والجماعت کے اوپر ایک تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پیر پرست بہت زیادہ ہیں، یہ پیروں کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اور دوسرا اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ پیر پرست اتنی زیادہ ہے کیوں؟ اب سعودیہ میں چلے جائیں یا عرب میں چلے جائیں تو وہ تو پیروں کو نہیں مانتے، وہ تو قرآن اور حدیث سے یعنی کہ لیتے ہیں سب کچھ. تو کیا پیروں کو ماننا ضروری ہے یا قرآن اور حدیث ہی کافی ہے صرف؟ اس کے اندر دیکھیں جی، پیر آپ سعودی عرب کو جو ہے نا، فی الحال یہ جو پیچھے 100 سالہ ہسٹری ہے سعودی عرب کی، بالکل ساری چیزیں وہاں پر چینج ہوئی ہیں. وہاں پر نجدیوں نے جو ہے وہ اپنا غلبہ پایا ہے، ٹھیک ہے، عبد الوہاب نجدی نے اور اس کے پیروکاروں نے وہاں پر غلبہ پایا، تو وہاں پر کا نظام چینج ہوا ہے. نہیں تو ترکی کے اندر چلے جائیں، ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر چلے جائیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، تو مصر کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، سب جگہ جو ہے یہ پیری مریدی چلتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر وہ قرآن حدیث کی ہی جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں صحابی رسول ہیں. عدی بن حاتم میں نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے. اب صحابی رسول آج کے دور کے اندر کیا کسی صحابی سے زیادہ کسی کا جو ہے وہ علم ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت ان کے اوپر واضح نہیں ہو رہی. تو ہم 1400 سال پہلے جو ہے وہ آئے ہیں، بعد میں ہم 1400 سال بعد میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے تو کوئی ایک ایسا رہبر، ایک ایسے مرشد کا ہونا ضروری ہے جو ہمارے لیے قرآن اور حدیث کی رہنمائی کرے، ہمیں سمجھائے کہ قرآن اور حدیث کے مسائل جو ہے وہ کس طرح ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اور ویسے بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے جو ہے وہ اہل علم سے سوال کرو اگر تم لوگ نہیں جانتے. تو ہم مرشد اس لیے جو ہے وہ پکڑتے ہیں، مرشد کی بیعت جو ہے وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ مرشد ہماری اصلاح کرے قرآن اور حدیث کے مطابق، اور ہمیں سیدھے راستے پر اللہ کے رسول کے راستے پر چلائے. لیکن یہ بتائیں، مرشد کو ماننا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا حدیث میں لکھا ہوا ہے یا حضور نے فرمایا ہو؟ یہ بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مرشد، پہلے جو ہے نا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرشد کہتے کسے ہیں. مرشد کہتے ہیں کہ رہنمائی کرنے والے، سیدھے ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا فرمایا کہ جو میری امت کے علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، جو کام انبیاء کرتے رہیں یہ میری امت کے علماء کریں گے، یہ میری امت کے علماء کریں گے. اور وہی علماء جو ہے وہ ہمارا ہمیں علم ظاہر بھی پڑھاتے ہیں، ہمیں علم باطن بھی پڑھاتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ ہمیں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد ایک استاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اصطلاح چینج ہے. کہ حضور یہ بتائیے گا، والد زیادہ اہم ہے یعنی کہ والدین کی زیادہ اہمیت ہے یا مرشد کی؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں والدین کو تو مانتے نہیں ہیں، ان سے بولتے نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے اور برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور مرشدوں کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں ان کے، یعنی کہ کاندھے بھی دباتے ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بتا دیں. پہلی بات یہ کہ جو مرشد ہے نا، مرشد ایسا ہو جو عالم بھی ہو، قرآن اور حدیث کا عالم ہو، اور سیدھے راستے کے اوپر اس کے عمر اوپر جو ہے وہ عمل بھی کرنے والا بھی ہو، عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو. تو اگر ایسا مرشد ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی، اس کی مریدی کے اندر ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی صورت میں بھی، یہاں تک کہ سورۃ لقمان کے اندر آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کے اوپر جو ہے وہ ابھاریں، تمہیں تنگ کریں شرک کے اوپر، تو اور تمہارے پاس اس کے متعلق کوئی علم نہ ہو تو ان کی اطاعت نہ کرو. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. پھر بھی اس کے باوجود جو اگر مشرک بھی والدین ہیں نا تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. اور اگر مسلمان ہو تو پھر وہ واضح وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کے والدین کے سامنے جو ہے وہ اف تک نہیں کرنی اور نہ انہیں جھڑکنا ہے. اگر تو کامل مرشد کا مرید ہے تو وہ تو لازمی طور پر جو ہے وہ اپنے والدین کے پاؤں دھو کے پیے گا.